قول نمبر 349۔ اچھے اور برے اوصاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اپنے عیب پر نگاہ رکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو رزق خدا پر راضی رہتا ہے وہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے خود اسی سے مارا جاتا ہے، اور جو اہم امور کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لہروں میں پھاند پڑنے والا ڈوب جاتا ہے، اور غلط جگہوں پر داخل ہونے والا بدنام ہو جاتا ہے۔ جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقوی بھی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ He who sees his own shortcomings abstains from looking into others' shortcomings. He who feels happy with the livelihood with which Allah provides him does not grieve over what he misses. He who draws out the sword of revolt gets killed with it. He who strives without means perishes. He who enters the depths gets drowned. He who visits places of ill repute receives blame. He who speaks more commits more errors. He who commits more errors becomes shameless. He who is shameless will have less fear of Allah. He whose fear of Allah is less, his heart dies. He whose heart dies enters the fire. جو لوگوں کے عیب کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرے اور پھر اسی عیب کو اپنے لیے پسند کر لے تو اسی کو احمق کہا جاتا ہے۔ قناعت ایک ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ He who observes the shortcomings of others and disapproves of them and then accepts them for himself is definitely a fool. Contentment is a capital that does not dwindle. جو موت کو برابر یاد کرتا رہتا ہے وہ دنیا کے مختصر حصے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام بھی عمل کا ایک حصہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ کلام نہیں کرتا ہے۔ He who remembers death much is satisfied with small favors in this world. He who knows that his speech is also a part of his action speaks less except where he has some purpose.